اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام سننے چاہنے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے اور جیسا کہ میں نے 3 مبارک رمضان مبارک کو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو ان کا قرآن مقام و مرتبہ ہے وہ حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اور جس کا آج تیسرا روزہ ہے، اور اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ رہتی ہیں وہ بیان کروں گا۔ اور اس حوالے سے حضرت قیامت کے دن سیدہ سلام اللہ علیہ کا 70,000 حوروں کے جرمٹ میں پورے صراط سے گزرنے کا منظر وہ کیسا ہوگا، اس حوالے سے حدیث مبارک میں آتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صراط سے گزر جائیں۔ بس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حورین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 ہدمائے ہوں گے۔ اور اس حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہے، ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر حلہ 1000 حلوں پر مشتمل ہوگا، ہر ایک پر سبز خط سے لکھا ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت، اکمل ہیبت، تمام تر کرامت اور وافر تر عزت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ بس آپ کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کے جرمٹ میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حوالے سے روایت کو بیان کیا ہے۔ اور آگے جو باب آتا ہے، روز قیامت سیدہ سلام اللہ حضور کی سواری پر بیٹھیں گی، تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے براق پر اور فاطمہ کو میری سواری ازبا پر وہ بٹھایا جائے گا۔ تو آگے جو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام قیامت کے دن اپنی اپنی سواری کے جانوروں پر سوار ہو کر اپنی قوم میں سے ایمان والوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر لائے جائیں گے، اور مجھے مخصوص سواری براق پر لایا جائے گا جس کا قدم اس کی منتہائے نگاہ پر پڑے گا، اور میرے آگے فاطمہ ہوگے۔ اور جیسا کہ آپ براق جو ہے نا وہ معراج النبی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمان پر تشریف، حضور اللہ تعالیٰ سے جو ان کی ملاقات تھی وہ براق پر ان کی سواری تھی، جو کہ ایک جانور ہے جو جنت سے لایا گیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اسی پر سوار ہوں گے۔ تو آگے جو حضرت روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ روز قیامت اپنی اونٹنی ازبر پر سوار ہو کر گزریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس براق پر سوار ہوں گا جو نبیوں میں خصوصی طور پر صرف مجھے عطا ہوگا، مگر میری بیٹی فاطمہ میری سواری ازبا پر ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو میں پہلے بھی بات کر، جو براق تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی جو رات تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دیدار کیا تھا، ان سے ملاقات کی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو سواری، جو جنت سے ایک جانور لایا گیا تھا براق، اس پر سوار ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ سے ان کو فرمایا کہ وہ ان کی اونٹنی ازبا پر سوار ہوں گی جو ان سے آگے ہوں گی۔ تو آگے جو باب ہے وہ سیدہ سلام آخری ترازو کا دستہ ہیں،
उखरवी तराजू का दस्ता हैं। तो इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का तराजू हूँ, अली उसका पलड़ा है, हसन और हुसैन उसकी रस्सियाँ हैं, फ़ातिमा उसका दस्ता है, और मेरे बाद आइमा या तखार उस तराजू की अमूदी सलाख हैं जिसके ज़रिए हमारे साथ मोहब्बत करने वालों और बुग़्ज़ रखने वालों के अमाल तोले जाएंगे। तो इस हवाले से जो ये हदीस है, इस हवाले से जो वो बयान किया गया है कि हजूर नबी वसल्लम इल्म का तराजू हैं, अली उसका पलड़ा है, जो नीचे वो प्लेटें ये होती हैं तराजू की, और हसन हुसैन उसकी रस्सियाँ हैं जो उस पलड़े को जो ना थामेंगी, और फातिमा उसका दस्ता जो पकड़ने वाला होता है, और मेरे बाद आइमा तखार उस तराजू के अमूदी सलाख हैं जो संगलें होती हैं, और जिसके ज़रिए हमारे साथ मोहब्बत करने वालों बुत रखने को, और एक तो उसकी तराजू की दो होती हैं प्लेटें। तो एक प्लेट में जो है ना वो जो अहले बैत अतखार कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी आका नामदार ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे जो हैं वो हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अस्सलाम। और जो इनसे मोहब्बत करेगा वो एक पलड़े में होगा, और दूसरे जो बुग़्ज़ रखने वाले हैं वो दूसरे पर, और उनके अमाल तोले जाएंगे। आगे जो बाब है वो कि सईदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका जो घराना है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले जन्नत में होगा। इस हवाले से जो हदीस मुबारक आती हैं वो ये हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, मेरे साथ सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वालों में मैं, फ़ातिमा, हसन और हुसैन होंगे। मैंने आज कि या रसूलल्लाह, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पीछे होंगे। तो इस हवाले से जो हदीस है आगे हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाली हस्ती फ़ातिमा होगी। तो हज़रत अली, पिछली हदीस जो है ना वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह से रावी है, और ये जो हदीस है यह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है। तो आगे हज़रत अबू यज़ीद मदनी से रवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वालों से पहले सबसे पहले मेरी बेटी फ़ातिमा होगी, और मेरी इस उम्मत में वो ऐसी हैं जैसे बनी इसराइल में मरियम। तो पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह की जो पहले हदीस उन्होंने मरवी की, उसमें उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि सबसे पहले जन्नत होने वालों में कौन होंगे। तो उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जन्नत दाखिल होने वालों में मैं, फ़ातिमा, हसन और हुसैन होंगे। तो हज़रत अली ने पूछा कि जो हमसे मोहब्बत करने वाले होंगे वो कहाँ होंगे। तो हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले हम दाखिल होंगे, हमसे पीछे हमसे मोहब्बत करने वाले वो दाखिल होंगे। सो दूसरी हदीस जो है ना वो हज़रत अबू हुरैरा जैसे मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत सबसे पहले दाखिल होने वाली हस्ती जो है ना वो हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम वो होंगी। तो तीसरी हदीस में जो रवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वालों में सबसे पहली मेरी बेटी फ़ातिमा होगी, और मेरी उस उम्मत में वो ऐसी जैसे बनी इसराइल में मरी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से वो कह रहे हैं कि हजूर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह जन्नत में दाखिल होने वालों में से मेरी बेटी फ़ातिमा होगी, जैसे जो पहले उम्मत में जो बनी इसराइल में उनमें हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। आगे जो बाब है वो रोज़ क़यामत सैयदा सलाम का जो मस्कन होगा अर्श खुदाबंदी के नीचे सफ़ेद गुंबद होगा। तो इस हवाले से जो हदीस मुबारक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह से रवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आखिरत में फ़ातिमा, अली, हसन और हुसैन जन्नतुल फिरदौस में सफ़ेद गुंबद में मुक़ीम होंगे जिसकी छत अर्श खुदाबंदी होगी। तो दूसरी हदीस में हज़रत अबू मूसा अशअरी
رضی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین عرش کے نیچے گنبد میں قیام پذیر ہوں گے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ آخرت میں فاطمہ علیہ حسین اور جنت الفردوس میں سفید محمد جو ان کا جو ہوگا وہ قیام پذیر ہوں گے، اور اس کا جو چھت ہے وہ عرش خدا بندی ہوگا۔ آگے جو باب آتا ہے اس میں پنجتن پاک اور ان کی تمام محب قیامت کے دن ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اس حوالے سے جو حدیث حضرت علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تو اور یہ دونوں حسن و حسین اور یہ سونے والا حضرت علی رضی اللہ، کیونکہ اس وقت آپ سو کر اٹھے ہی تھے، روز قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے۔ تو آگے جو حدیث جو ہے نا وہ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ہمارے محبین جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، سب روز قیامت ایک ہی جگہ پر وہ اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا سے محبت کرتے ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہمارے زندگی میں جو ہمارے جو ہیروز ہیں وہ یہی ہیں، اور یہی ہمارے آئیڈیل ہیں، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور انہی کی سیرت لے کر ہم زندگی کو پر عمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے جو ہے نا وہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تو قیامت کے دن ہم انہی لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور ان کا جس حوالے سے حضرت علی سے روایت ہے، اس حدیث میں جیسے قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجتن پاک کی محبت اور ان کے دیے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو ہے فرمان حضرت عائشہ رضی اللہ بعد از مصطفیٰ افضل ترین ہستی سیدہ زہرا علیہ السلام علیہ ہیں۔ اس حوالے سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے افضل ان کے بابا کے علاوہ کسی شخص کو نہیں پایا۔ تو آگے جو حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ کے بابا کے سوا میں نے فاطمہ رضی اللہ سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ آگے جو باب آتا ہے کہ فرمان فاروق اعظم بعد از مصطفیٰ محبوب ترین ہستی سید زہرا علیہ السلام ہے۔ تو اس میں اس اگلے جو باب میں جو حدیث مبارکہ ہیں وہ آتی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے اور کہا، ہے فاطمہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو رسول اللہ کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی کوئی اور آپ سے زیادہ محبوب نہیں سوائے آپ کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جہاں پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور مختلف روایات سے وہ بات جو پتہ چلتی، اب حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عمر فاروق اعظم کے فرمان مطابق جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ سیدہ کائنات خاتون جنت اور سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو اس حوالے سے جو میں نے جو حدیث مبارکہ
یہ پڑھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری چھوٹی سی حاضری جو میں نے ان کے سجدہ کائنات کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے حدیث مبارکہ کی روح سے جو بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنی برکات میں قبول فرمائے، اور روز قیامت یہ میری شفاعت کا باعث بنے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پنجتن پاک کی محبت نصیب فرمائے، پنجتن پاک کی قربت نصیب فرمائے، پنجتن پاک سے پیار کرنے والا نصیب فرمائے، ہمیں ان کے راہ پر عمل کر۔ تو یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہیں، یہ نہایت میرے اپنے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب جو ہے الاربعین الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا سجدہ کائنات، یہ شیخ الاسلام کی ڈاکٹر طاہر القادری ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ان میں سے یہ جو حدیث مبارکہ میں نے جو آپ سے بیان کی ہیں، یہ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کتاب کو اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ انہوں نے سب اسی میں بیان کی ہیں۔ تو آگے جو ہے نا وہ ایک اور میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ کی جو کتاب ہے آگے فاطمہ علی فاطمۃ الحسین ما روایہ بخاری و مسلم فی الصحیحین، تو اس میں جو یہ بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکورہ سیدنا علی المرتضیٰ سجدہ کائنات اور حسین کریمین کے فضائل و مناقب ہیں، وہ میں آپ سے بیان کروں گا کہ وہ حدیث اس میں جو جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ بخاری و مسلم اور صحیح جو حدیثیں ہیں صحیح ستہ سے اس میں سے لی گئی ہیں۔ تو یہ انہوں نے کتاب مرتب کی ہے اربعین فضائل علی فاطمۃ الحسین یا حسین ربیع البخاری فی صحیح مسلم فی صحیحین، تو اس حوالے سے جو بیان کی ہیں تو میں وہ بیان کروں گا۔ تو آئیے پھر حدیث کی جانب چلتے ہیں، اور میں آپ کو اسے بیان کروں گا کہ حدیث کے بارے میں۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مکہ تو مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر قیام فرما ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا واعظ و نصیحت کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں تو بس اللہ کی طرف سے بھیجا یا ایک انسان ہوں، عنقریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا، اور میں اسے واپس اپنے رب کے پاس جانے کے لیے لبیک کہوں گا۔ میں تمہیں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے جو قرآن پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ابھارا اور ترغیب دی، پھر فرمایا، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے دو عظیم چیزیں جو چھوڑی ہیں، ایک اہل بیت ہے اور دوسرا قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اور دوسرا میں تمہیں اپنے جو ہے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر تم ان دو چیزوں کو تھامو گے تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آگے جو حدیث مبارکہ جو ہیں حدیث غدیر اور اہل بیت کے اذکار کے حوالے سے ہے، تو اس حدیث میں حضرت زید بن حیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے۔ حسین نے عرض کیا، اے زید، آپ کو بہت خیر کثیر حاصل ہوئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں نمازیں پڑھی، آپ
اے زید آپ ہمیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بھتیجے بخدا، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور ایک مدت گزر گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مجھے یاد تھی ان میں سے بعض کو میں بھول گیا، سو جو حدیث میں تم سے بیان کروں اس کا تم مجھے مکلف نہ کرو۔ پھر انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس طلح پر کھڑے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو سنو، میں ایک بشر ہوں، عنقریب میرے رب کا پیغام لانے والا یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا اور میں اس کو لبیک کہوں گا۔ میں تمہیں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی، پھر فرمایا اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ حسین نے کہا اے زید آپ رضی اللہ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اہل بیت سے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کے ازواج بھی اہل بیت سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ کہا وہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہیں۔ عرض کیا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اہل بیت جو ان کے آل ہیں، اسی والے جو سید سادات کرام ہیں، سید حضرات ہیں، ان پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام کرا دیا گیا، ہم ان کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو آگے جو آیات تطہیر اور اہل بیت کے اظہار کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے جادو کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا، پھر حضرت حسین علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے، پھر سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ سیدہ کائنات آئیں تو آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ آئے تو آپ نے انہیں چادر میں داخل فرما لیا، پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، ایک بار دوبارہ پھر پڑھتا ہوں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ یہی چاہتا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم میں سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کے گرد دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے آتا ہے، آگے جو باب میں جو ہے نا وہ آیت مباخلہ اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے، حضرت اس کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے، تو اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ نے حضرت سعد رضی اللہ کو امیر بنایا تو ان سے دریافت کیا کہ تمہیں ابو تراب حضرت علی کو برا کہنے سے کیا چیز مانے ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ نے کہا کہ مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمائی تھیں، اس لیے میں ان کو کبھی برا نہیں کہہ سکتا۔ اگر ان 3 باتوں میں سے ایک بات بھی میرے لیے فرمائی ہوتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آپ نے بعض غزوات میں حضرت علی رضی اللہ کو پیچھے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تو حضرت علی رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور غزوہ خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ
کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سو ہم سب اس سعادت کے حصول کے انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ کو لایا گیا۔ اس وقت وہ عشوب چشم میں مبتلا تھے، وہ ایک آنکھوں کی مرض ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن، جو تھوک ہوتا ہے، لعاب دہن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ڈالا اور انہیں جھنڈا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور کہا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس کو بھی جو ہے نا وہ مسلم نے روایت، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے جو حدیث آتی ہے کہ ایک اور روایت میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے جو بنو ہاشم کو منتخب کیا گیا، بنو ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا۔ تو اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آگے ایک جو ہے بہت ضروری جو ہے وہ ایک موضوع گفتگو ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اتقاء پر درود بھیجنے کا بیان۔ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن ابی لیلہ کا بیان ہے کہ انہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ ملے اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، مجھے وہ ضرور عطا کرے۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت میں سلام بھیجنا ہے تو سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجا کریں۔ تو فرمایا، تو یوں کہا کرو، یہ درود شریف ہے، میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں، پھر ایک دو مرتبہ پھر میں ریپیٹ آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ وہ بلکہ یہ سب درود شریف جو ہے نا وہ سب جانتے ہیں اور نماز میں بھی پڑھیں۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کا ترجمہ ایسے ہے، اے اللہ، درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو یہ جو درود ہے، یہ آپ جو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ حضور نبی علیہ وسلم اور ان کی آل پر آپ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ درود شریف محمد اور آل محمد پر پڑھیں۔ آگے جو حدیث آتی ہے اس میں حضرت ابو حمید ساعدی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک یہ حدیث یہ بھی درود ہے
میں ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے، اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات، ان کی ذریت طاہرہ پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور برکت عطا فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج مطہرات پر اور ان کی ذریت طاہرہ پر، جیسا کہ تو نے برکت عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو تعریف کرنے کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ تو آگے جو ہے ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر سلام بھیجنا ہو تو ایسے ہے، لیکن ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تیرے بندے اور رسول ہیں، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا اور برکت نازل فرمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ اور امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آگے جو حدیث آتی ہے وہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ روایت میں ہے کہ برگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم اچھی طرح جان گئے، لیکن صلوات کس طرح بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا بزرگی والا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کی مجلس میں تھے۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بتائیے کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے خواہش کی کہ کاش انہوں نے یہ سوال ہی نہ پوچھا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، والسلام کما قد علمتم۔ اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی ہے، بے شک تو تعریف والا بزرگ و برتر ہے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر برکت اسی طرح نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو دونوں جہانوں میں برکت دی، بے شک تو تعریف والا اور بزرگ اور برتر ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے جو ہے حضرت مولا علی کی محبت ایمان کی علامت اور آپ کی دشمنی منافقت کی علامت ہے۔ تو اس حوالے سے جو حدیث ہے، حضرت
حضرت زیر بن حبیش رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اور نباتات اگائے، اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا۔ حضور نبی امی لقب رضی اللہ کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے جو حدیث میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ کو ابو تراب کا لقب عطا فرمانا۔ تو حضرت ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ کو ابو تراب سے بڑھ کر کوئی نام محبوب نہ تھا۔ جب انہیں ابو تراب کے نام سے بلایا جاتا تو وہ نہایت خوش ہوتے تھے۔ تو راوی نے ان سے عرض کیا، ہمیں وہ واقعہ سنائیے کہ ان کا نام ابو تراب کیسے رکھا گیا؟ انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ گھر میں نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے چچا زاد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہوگی جس پر وہ خفا ہو کر باہر چلے گئے اور گھر پر کیل اللہ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص سے فرمایا، جاؤ تلاش کرو وہ کہاں ہیں۔ وہ شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، جب ان کی چادر ان کے پہلو سے نیچے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مٹی جھاڑتے اور فرماتے جاتے کہ اے ابو تراب مٹی والے اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ جو ہیں وہ مسلم کے ہیں۔ تو آگے جو حدیث ہے اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔ اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ جو امام بخاری نے روایت اس کو کیا ہے، اور حضرت سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، ہم میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب اور سب سے بڑے قاضی شرعی فیصلوں کی صلاحیت رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ سے امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے جو باب ہے، حضرت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا علی سے محبت کا بیان۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ سے روایت ہے، سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، جنگ خیبر کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا رسول بھی اور اسے دوست رکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے ساری رات اسی انتظار میں گزاری کہ جھنڈا کس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اگلے روز ہر ایک اس کا تمنائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو آپ نے انہیں بلا کر ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی، تو وہ اس طرح شفا یاب ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر انہیں علم عطا فرما دیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس وقت ان سے لڑتا رہوں گا جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپکے سے جاؤ اور جب ان کے میدان میں پہنچ جاؤ تو انہیں دعوت اسلام دینا اور بتانا کہ ان پر کیا واجب ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت سے نواز دیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس والے سے یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور یہاں تک جو فرمایا، اللہ تعالیٰ پر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ان پر عمل اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو کچھ احادیث جو اس حوالے سے جو مناقب اہل بیت اطہار اور حضرت سیدہ کائنات کے حوالے سے ہیں، یہ آج آدھے میں بیان کریں، آدھے جو ہے نا وہ اگلے کل کے خطابات میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ان پر عمل اور
اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور وما علینا الا البلاغ۔